نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صلح کے صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دراصل میں ادنا سا طالب علم اور نالائق سالک اتنے علماء میں اور صلح میں بات کرنے کی ضرورت تو نہیں رکھتا، حضرت جی کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور جملے استعمال کروں گا، ٹوٹی پھوٹی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس محفل میں، مجلس میں جوڑ میں، اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مقدس جگہ پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت جی نے ابھی ارشاد فرمایا اور پہلے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، آج بھی کل بھی حضرت جی نے کہا کہ ہمارے حضرت جی بڑے محبوب علماء و صلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ یہاں جب آئے تو حضرت جی بڑے نے فرمایا کہ میں ادھر خود نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا یہاں آنے کے لیے۔ تو اس سے بات بہت واضح اور صاف ہے کہ یہ جگہ بھی مقدس ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، روڈ پہ ہم اترے تو پہاڑوں کے اوپر ہمارا چڑھنا تو اتنا نہیں ہے، لاڑکانہ ایک چٹیل اور سیدھی زمین ہے، تو روڈ پہ اترے تو راستہ نہیں تھا۔ پھر حضرت جی سے رابطہ کیا، حضرت جی نے کہا کہ یہی مدرسہ ہے، اوپر آپ جائیں، راستہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم اوپر چڑھے تو ساتھی کئی مرتبہ بیٹھے، پھر آگے چلے، سانس پھول گئی اور یہاں آئے۔ اس کمرے میں جب ہماری حاضری ہوئی تو اللہ واحد شاہد ہے کہ میری کیفیت چینج ہو گئی، اور بعد میں جب حضرت جی نے یہ بات بتائی کہ حضرت جی بڑے دامت برکاتہم عالیہ اس کمرے میں تشریف فرما، کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ آئے ہیں، تشریف رکھی ہے، تو دیکھیں کہ حضرت جی بڑے دامت برکاتہم عالیہ، اللہ والے صلحاء، جس جگہ سے نسبت رکھتے ہیں، جس جگہ پہ آتے ہیں، جو جگہ ان سے نسبت رکھتی ہے، جو پتھر، جو پہاڑ، جو درخت، جو راستے، جو جگہیں، جو آدمی، ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، ان جگہوں کے اندر بھی برکات ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں سے کچھ ہم حاصل کر کے جائیں۔ ہم جو یہاں آئے ہیں اور جو میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، کافی ساتھی 20 گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں، 25 گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں، کئی ساتھی 9 گھنٹوں کا سفر کر کے، 4، 5، 1 گھنٹے کا سفر، جنہوں نے گھنٹے کا یا 1 منٹ کا بھی سفر کیا ہے، کس طرف آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ اللہ والوں کی بستی میں آئے ہیں اور توبہ کی نیت سے آئے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو اس چیز کو کبھی بھی اس چیز کے اوپر نا امید نہ ہوں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ
ہم جب واپس جائیں گے تو انشاءاللہ بخشے بخشائے واپس جائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سندھی میں زبان میں چونائن میں سندھی الفاظ بولوں گا، وہ ہر کو پانچے گھر میں شین ہوں دو، اس کو اردو میں کہیں گے ہر کوئی آدمی اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں شیر ہوتا ہے۔ تو جب اس کا سامنا شیر کے سامنے ہوتا ہے پھر وہ خود کو خالی محسوس کرتا ہے، اس کے دل دماغ سے ہوا نکل جاتی ہے کہ میں شیر ہوں۔ ہم جب اللہ والوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں خود کو تو اپنے محلوں میں اور اپنی مسجدوں میں خطیب اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور متعلقین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ جب ہم یعنی کہ اللہ والوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، شیروں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ کے شیروں کے سامنے، اللہ والے اللہ کے شیر ہیں، جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو پھر ہم خود کو خالی محسوس کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر ہمیں اپنی کمی کوتاہیاں یاد آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اور اگر اللہ والوں کے سامنے بھی ہمیں گناہ یاد نہ آئے اور اپنی کمی کوتاہی یاد نہ آئے تو میرے خیال میں اللہ پاک اس جملے کو معاف فرمائے تو پھر یہ تکبر ہے، بڑائی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بڑے اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے تو اس کو ہم بہت بڑا اللہ پاک کا انعام محسوس کریں۔ اللہ والوں کے صحبت کے بغیر نماز تو نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو تلاوت ہے، برکت ہے، ثواب ہے، حج عمرہ برکت ہے، ثواب ہے، نیک اعمال جتنے بھی ہیں برکت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر علم بھی بڑی ایک نعمت ہے، اور عالم بننا، حافظ بننا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، پر اللہ والوں کے صحبت کے بغیر یہ جو علم ہے نا، یہ علم نافع نہیں ہے، یہ فائدے والا پھر علم نہیں ہے۔ اور یہ نماز جو ہے، یہ نماز کے اندر پھر لذت نہیں ہے۔ ذکر کرتے ہیں اللہ والوں کے تعلق کے بغیر، بیعت کے بغیر جو ذکر کرتے ہیں، ثواب ہے، اجر ہے، اللہ پاک محروم نہیں کریں گے۔ اس ذکر کے اندر، اس اللہ پاک کے نام لینے کے اندر وہ لطف نہیں ہے، وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ مزہ نہیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک کے ذکر میں ہم لذت اور ذائقہ اور ٹیسٹ اور دبدبا اور روب چاہتے ہیں اور شیطان اور نفس کو بھگانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ والوں کا تعلق نصیب فرمایا ہے۔ ایک دوسری بڑی بات حضرت مولانا صاحب نے ابھی فرمائی کہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اور ہر مومن، ہر مسلمان نا امید، جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ نے خود فرما دیا۔ تو الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے بھی حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جب اللہ والوں کے صحبت میں آتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے اوپر اتنا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ زہد اور تقوی، ریاضت، مجاہدات، یہ بھی اللہ والوں کے تعلق کے بغیر، یہ بھی اللہ والوں کے تعلق کے بغیر عرض یہ ہے کہ خطرہ ہے۔
زہد اور تقوی ریاضت مجاہد ہے، اللہ والوں کے تعلق کے بغیر اس میں خطرہ ہے۔ خود کو بہت بڑا متقی سمجھا، گناہوں سے دور سمجھا، حقیقت میں وہ گناہوں سے دور ہے، واقعی دور ہے، واقعی زاہد ہے، متقی ہے، ریاضتیں کرنے والا ہے، مجاہدات کرنے والا ہے۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ خود کو پتہ نہیں کہاں سمجھے گا، اور دوسرے مسلمان کو وہ حقیر سمجھے گا جب وہ دوسرے مسلمان گناہگار کو اس کے گناہ کو دیکھ کے، کسی بھی گناہ کو دیکھ کے اگر حقیر سمجھا تو ان کی تقوائیں، ان کی زہد اور ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ علماء اکرام واقعات بتاتے ہیں، خود کو یعنی کہ بڑا بزرگ سمجھا اور بڑا متقی سمجھا، دوسرے کو گناہگار سمجھا، جہنمی سمجھا، اللہ پاک نے اس زاہد کو جہنمی بنایا اور اس گناہگار کو اس متقی کے اس خیال کو سامنے رکھ کے کہ یہ جہنمی ہے، اللہ پاک کو اس کے اوپر رحم آیا اور اس کو اللہ پاک نے جنتی بنایا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جب میری بیعت حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ حضرت بڑے سے نہیں تھی، بیعت کی تلاش میں تھی، تو حضرت مفتی رشید احمد دامت رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کراچی والے، ان کی کتابیں میں پڑھتا تھا، تو ان کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے پڑھا کہ ایک حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک ہجڑا تھا، اور اس ہجڑے کو کسی آدمی نے وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ آدمی نے ایک دو آدمی نے اللہ والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر کر رہا تھا، تو اس اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ جنت کے باغات میں سیر کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو یہی خیالات اور یہی آپ کے کام۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ کسی آدمی نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اللہ پاک کو میرے اوپر اتنا رحم آ گیا کہ اللہ پاک نے اس حقارت کی نگاہ کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ایمان پہ موت عطا فرمایا اور مجھے مغفرت فرمائی اور جنت عطا فرمائی۔ تو اپنے زہد کو، اپنی تقوی کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور اللہ والوں کے سامنے بلکہ ہر وقت خود کو خالی سمجھنا ہے، ہر وقت خود کو محتاج سمجھنا، مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، مرتے دم تک اپنے ایمان پہ موت کی فکر کرنی ہے کہ ایمان پہ موت ہے۔ آخری بات عرض رکھوں گا، گستاخی ہے اللہ والوں کے سامنے اتنا بولنا، یہ ایک میرا اپنا تجربہ ہے۔ حضرت جی خواجہ صاحب سے جب تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، لاڑکانہ آنا ہوا حضرت خواجہ صاحب کا، پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت جی بڑے سے ایک مرتبہ دو مرتبہ آئے تھے، تو خواجہ صاحب تو بہت شفقت اور بہت پیار، تو ہم جو گرفتار ہوئے حضرت خواجہ صاحب کے صحبت کے، وہ پیار سے ہوئے، وہ شفقت سے۔ تو وہاں ہمارے جو علاقے کے ساتھی ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب آپ کے شیخ جو ہے نا، آدمیوں کو جو گرفتار کرتے ہیں نا، وہ پیار سے جو چمی دیتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اس سے یعنی کہ وہ گرفتار کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ میں بھی اس وجہ سے گرفتار ہوا، حقیقت یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک بات تھی اہم، جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور اللہ والوں کی طرف سے جو ایمانی کلمات پڑھائے جاتے ہیں ان کی برکات کیا ہے۔ میری اہلیہ کینسر کی مریض تھی، کافی عرصے تک پھر یعنی کہ سیریس کنڈیشن ہو گئی،
تو ان کا بھی تعلق تھا اللہ والوں سے. تو آخری بس چند دن تھے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی مشکل ہے. تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ ایمانی کلمات پڑھ لیں. تو میں نے حضرت جی خواجہ صاحب کو فون کی اور کہا کہ حضرت میری گھر والی آخری کچھ چند دن ہیں، وہ چند دن کے مہمان ہیں، آپ ان کو ایمانی کلمات پڑھائیں. میں نے فون پہ ایمانی کلمات پڑھائے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بالکل بے ہوش ہو گئی آخری، یعنی کہ بالکل دن. تو اتنا یقین اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. ایک تو دکھ ہوتا ہے اہلیہ کے فوت، وہ تو الگ بات ہے. خوشی اس بات کے اوپر ہوئی کہ اب میں نے اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ایمان پہ ان کا موت دیکھا. ایمان پہ، جو ابھی حضرات نے بیان فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو ان کا موت ایمان پہ ہوتا ہے. اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے میرے بیٹے، میرے بچوں نے، سب نے وہ منظر دیکھا کہ بالکل ہوش نہیں سکتے، کسی کو پہچان نہیں رہی تھی. ان کا تعلق آخری، یعنی کہ اس بے ہوشی کی حالت میں اللہ کے ساتھ تھا. اس کے زبان پہ جو تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ والوں کی صحبت. یہ اللہ والے جب ایمانی کلمات پڑھاتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، ان کو یقین مانیں آپ ان چیزوں کو، ان کلمات کو، کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ موت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس اجتماع کو اپنے لیے یعنی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجتماع سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.